السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں جنت کا سفر چینل۔ دوستوں، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ آج ہم ہنس رہے ہیں، کل شاید نہ ہو۔ آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، کل تھم جائیں کون جانتا ہے۔ یاد رکھو، قبر کی تنہائی، حشر کا میدان اور آخرت کا سفر ہر ایک کو طے کرنا ہے۔ کوئی ماں باپ، کوئی بھائی، کوئی دوست اس سفر میں ساتھ نہیں جائے گا۔ صرف ہمارے نیک عمل ہی ہمارے ساتھی بنیں گے۔ اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ دل کو جاگنے کا موقع ملے اور زندگی کو صحیح راہ پر لانے کا ارادہ بنے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو جائیں تو اسے اپنے دوستوں اور اپنوں تک ضرور پہنچائیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ اس جنت کے سفر کا حصہ بن جائے۔ اے بندے، سنو اس روحانی داستان کو جو انسانیت کی آنکھوں میں آنسو بھر دیتی ہے اور دل کے سب سے گہرے کونوں میں دستک دیتی ہے۔ یہ داستان ہے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کی اور عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے دکھ قربانی کی۔ جب ساری دنیا کی عورتیں اپنے اپنے گھروں اور رشتوں میں مگن تھیں، اس وقت اللہ نے مریم کو چنا کہ وہ نور کو جنم دیں گی، وہ نور جو انسانیت کو ہدایت دے گا۔ قرآن بتاتا ہے کہ فرشتہ جبریل ان کے پاس آیا اور کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے چنا ہے، تجھے پاک کیا ہے اور ساری دنیا کی عورتوں پر تجھے برتر کر دیا ہے۔ اس وقت مریم کا دل کانپ گیا۔ انہوں نے کہا، میرے پاس کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، یہ کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کہا، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جو گریں گے، کھا اور پی اور اپنے رب کا شکر ادا کر۔ اسی میدان میں، اسی درد اور تنہائی میں عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا جنم ہوا۔ یہ جنم کوئی عام جنم نہیں تھا، یہ اس نور کا آنا تھا جس نے دنیا کو چمتکار اور رحمت سے بھرنا تھا۔ عیسیٰ مسیح بچپن سے ہی نشانی بنے۔ جب لوگ مریم پر الزام لگانے گئے تو معصوم عیسیٰ نے چولہے سے بول کر کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ سوچو، ایک نوزاد ششو کا بولنا، یہ اللہ کی قدرت کی مثال تھی اور یہ ثبوت کی یہ بچہ جھوٹا الزام مٹانے آیا ہے۔ پھر عیسیٰ کی راہ اپنائے۔ سب سے دردناک داستان تب شروع ہوئی جب عیسیٰ مسیح کو ان کی ہی قوم نے دھوکہ دیا۔ جب دشمنوں نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی، اللہ نے انہیں اپنی رحمت میں اٹھا لیا اور ان کے دشمنوں پر ذلت اتاری۔ لیکن اس وقت کا غم، وہ تکلیف، وہ تنہائی، یہ سب انسانیت کی آنکھیں آج بھی نم کر دیتی ہے۔ عیسیٰ کا مشن یہ تھا کہ لوگوں کو محبت اور رحمت کی راہ پر لائیں، کہ لوگ ظلم چھوڑ کر انصاف کریں، کہ دلوں سے نفرت مٹا کر اللہ کی عبادت میں جھک جائیں۔ لیکن لوگ ان کی تکلیف سے سیکھنے کے بجائے دنیا کے چکا چوند میں بھٹک گئے۔ عیسیٰ کی داستان صرف ایک نبی کی داستان نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کے لیے آئینہ ہے جو درد سے گزرتا ہے، جو تنہا ہوتا ہے، جو الزام سہتا ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی الزام، کوئی درد، کوئی مصیبت تمہیں توڑ نہیں سکتی۔ حضرت مریم کا صبر اور عیسیٰ مسیح کا غم دونوں ہی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کی راہ مشکل ہے مگر نور سے بھری ہے۔ آج اگر تمہارا دل رو رہا ہے، اگر طوفان تمہیں ڈبو رہا ہے، اگر لوگ تمہارے خلاف ہیں، تو یاد رکھو کہ عیسیٰ نے بھی یہی سب سہا اور آخرکار اللہ نے انہیں اونچا کر دیا۔ تمہارے آنسو بیکار نہیں ہیں، تمہارا صبر بیکار نہیں جائے گا۔ اللہ کے پیغام کو تھام لو اور اپنے دل میں محبت، رحمت اور صبر کو جگہ دو۔ یہی عیسیٰ مسیح کا اصلی پیغام ہے۔ کیا آپ اور پھر اس وقت کی داستان آگے بڑھتی ہے جب مریم کی گود سے نکلا ہوا وہ نور، عیسیٰ مسیح علیہ السلام، بڑے ہوتے ہوئے ہر قدم پر لوگوں کے دلوں کو چھوتا گیا۔ ان کی آنکھوں میں جو کرونا تھی وہ کسی کوریج کی نہیں بلکہ سیدھے رب کی بات کی جھلک تھی۔ جب وہ کسی اندھیرے کو روشنی دکھاتے، کسی بھوکے کو روٹی پر بلاتے، کسی ٹوٹے دل کو اپنا آنچل دیتے، تو لوگ چکت ہوتے کہ یہ کون ہے جو باتوں میں نور اور کام دیا۔ مگر ہر چمتکار کے پیچھے ان کا اصل مقصد دکھتا تھا، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف موڑنا، دلوں میں حکومت نہیں بلکہ رحمت کا بیا لگانا۔ پھر بھی انسانی دل عظیم ہوتے ہوئے بھی اکثر سنکرے ہو جاتے ہیں۔ کچھ نے عیسیٰ کے ہاتھوں اور باتوں کو عرشیا کی نگاہ سے دیکھا، کچھ نے ستہ کے ڈر سے ان سے تناؤ بڑھایا اور کچھ نے ان پر الزام لگانے کی راہ پکڑ لی۔ یہ وہی گھڑی تھی جب محبت کا امتحان چرم پر پہنچا۔ انصاف کی آوازیں کم پڑتی گئیں اور چالیں تیز ہو گئی۔ وہیں عیسیٰ نے بھی درد کی وہ مورت دیکھا جو کسی کو آنسو نہیں رکنے دیتی۔
मरियम, जिसने अपने दिल में अपार तवज्जो और थकावट रखी थी, अब फिर से उन दिनों की तन्हाई और इकबाल का सामना कर रही थी। उसके दर्द में अब अपने बेटे की बेगानी का गम भी जुड़ गया था। उसके चेहरे पर वह सन्नाटा न था जो मानो हर बात मान लेता, बल्कि एक सख्त मगर पूरी तरह सब्र भरी मुस्कान थी जो कह रही थी, जो कुछ भी अल्लाह ने इरादा किया है वही होगा। और जब शत्रुता ने अपने उबलते रंग दिखाए तो ईसा ने भी इंसानी दर्द के साथ खुद को पेश किया, मगर उनकी सच्चाई का बयान यह भी है कि अल्लाह ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। कुरान ने फरमाया कि जो लोग उनको पकड़ने आए थे उन पर वही शक्ल उतारी गई जो लोगों ने देखी, और असल में अल्लाह ने उन्हें अपनी ओर उठा लिया ताकि उनके नेक कामों की सच्चाई कायम रहे। ये कहानी सिर्फ दखल अल अमर या किसी ऐतिहासिक वाकया नहीं, यह उस प्यार का सबूत है जो अल्लाह ने उन रूहों पर बरसाया जिन्होंने सच्चाई और इंसाफ के लिए जिया। और इसी जिया के साथ ईसा का पैगाम आज भी गूंजता है कि नफ्स की सच्चाई में रहमत, लोगों के साथ मोहब्बत और सच्चे मन से की गई दुआ ही असली जीत है। इसलिए अगर आज तुम अपने ओठों पर बेवजह के इल्ज़ाम, अपने दिल में टूटन या अपने रास्ते में अनदेखी देख रहे हो, तो याद रखो कि ईसा और मरियम की दास्तान तुम्हें यही सिखाती है कि दर्द में भी शुक्र ढूंढो, तन्हाई में भी दुआ का हाथ उठाओ, और हर उस घड़ी में जब दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया हो, अपने रब का सहारा याद करो, क्योंकि वही रब है जो अंदर की तन्हाई को नूर में बदल देता है। वही रब है जो किसी के आंसुओं को नज़रअंदाज नहीं करता, और वही रब है जिसने अपने बंदों के लिए हमेशा राहें बनाई हैं। अब तुमसे मेरी गुजारिश यह है कि ईसा की तरह अपनाओ दया को, मरियम की तरह तुम भी रखो दिल में पाकीज़गी और सब्र को, और हर उस घड़ी में जब तुम्हें लगे कि अंधेरा घना है, तो याद करो कि नूर कभी भी छुपा नहीं रहता। वह बस इंतज़ार कर रहा होता है कि तुम अपनी आंखें खोलकर उसे पुकारो। उठो, अपने दिल को दुआ से भर दो, अपने हाथ उन लोगों के लिए उठाओ जिन्हें तुम प्यार करते हो, और हर रात अल्लाह से मांगो कि वह तुम्हें अपने कामों में नूर दे और तुम्हारे आंसुओं को अपनी रहमत की शाखों से सुखा दे, क्योंकि यही वह वादा है जो ईसा और मरियम की दास्तान से निकलकर हमारे दिलों तक पहुंचा है, कि अल्लाह अपने सच्चे बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता और उनके दुख को वह एक दिन अपने अजीम इनाम से मिटा देगा। आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही ईमान अफरोज़ किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत की सफ़ार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय और एहसासात हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। याद रखिए, आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का